نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج مختلف قسم کے کاموں میں مشغول رہا، زیادہ تو آس کے تھے تو طبیعت پہ ذوف تھا، تو میں نے مولانا ریاض سے درخواست کی کہ آپ بیان فرما دیں، پر وہ کسر نفسی کا شکار رہے۔ ختمات شریفہ تو ہو گئے اور اس کے بعد دعا بھی لمبی کر دی، اس میں بھی خیر ہے۔ اب سوچ رہا تھا کہ مولانا آئیں گے تو ایک نعت شروع کر دی، پہلے قرآن کی تلاوت کی، اس میں تو خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس کے بعد ایک نعت شروع کر دی، یہ بھی نہیں دیکھا کہ 11 بج گئے۔ تو میں نعتوں والا تو قوالیوں نعتوں والا تو نہیں ہوں، البتہ نعت کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد ایک نعت شروع ہوئی تو دوسری شروع کر دی، تو میں لیٹا ہوا تھا، میں جذبہ حریت اور غیرت سے اٹھ گیا کہ میں نے کہا ان کی عجز اور تواضع جسے دین کا نقصان ہو، اس سے تو بہتر ہے کہ میں اسی حالت میں، جبکہ میری نبض اس وقت میرے بس میں نہیں ہے۔ تو پھر میں نے کہا آپ کی نبضیں کہاں آپ کے بس میں ہیں؟ اگر میری نبض میرے بس میں نہیں ہے تو کیا آپ کی نبض آپ کے بس میں ہے؟ اس غیرت نے مجھے اٹھایا۔ میں نے کہا اتنی محبت سے لوگ آئے ہیں، تو بس یہ ان علماء میں اور طالبان میں یہی فرق ہے، یہ مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے اور شیخ کی اطاعت کو بھی نہیں دیکھا۔ بہرحال میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اب یاسر کہنے گا، میں انہیں کہتا ہوں، میں نے کہا جی میں نہیں کہتا، اب میں بدلہ لوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے اللہ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں یہ بھولے نہیں، ان کو بلا دیا گیا ہے، یہ بھولے گے نہیں، ان کو بلا دیا گیا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نسیان نہیں ہوتا تھا، بلا دیے جاتے تھے کہ امت کا نفع ہو جائے، مسائل وضع ہو جائیں۔ یہ اس لیے بلا دیے گئے کہ آج مخلصین کی بہت بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے اخلاص کے ساتھ آئے ہیں، تو شاید یہ نعمت مجھے ہی میسر اللہ کی طرف سے آنی ہو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، جز اللہ عنا محمد ماہ وآلہ۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکنامک بائیکاٹ کیا گیا۔ کوئی نام بتائے گا؟ شعبہ ابی طالب میں اس وقت یہ حال تھا کہ ہڈی بھی چوسنے کو نہیں ملتی تھی، اسے کہتے ہیں اکنامک بائیکاٹ، اقتصادی بائیکاٹ۔ معاشی بائیکاٹ۔ شاہ ولی اللہ بھی اس پہ اظہار خیال فرماتے ہیں کہ اکنامکس اور معاشیات یہ ایک بہت اہم رول پلے کرتے ہیں اسلام کے فروغ میں۔ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ملت اسلامیہ کا خزانہ بالکل خالی ہے۔ اس وقت اکنامک بائیکاٹ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اور ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تو اس کو عبرت کا نشانہ بنائے کہ جو امریکن ڈالرز پلینز میں اور
موٹرز میں خربوں کی تعداد میں لے کے چلا گیا ہے. پھر کیا ہوا؟ یہ تو سب اسباب ہیں. اللہ کے لیے اس کی کیا حیثیت ہے؟ روز قیامت یہ شخص اگر اس نے توبہ نہ کی تو اتنے ڈالرز جتنے یہ لے گیا ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو اللہ جل شانہ کہیں گے کہ آسمان اور زمین کے بالمقابل جو سونا اور چاندی ہے اگر اس سے بھی بھر دیا جائے گا تو میں قبول نہیں کروں گا، تمہاری مغفرت نہیں کروں گا. بظاہر مغفرت کے آثار نہیں ہیں، لیکن حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، کیونکہ آپ نے واشی کو اور اس کو معاف کر دیا تھا، ہندا کو. یہ اسلام کی شان ہے. یہ رحمان کا یہ بیان ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی. لیکن جو منافق ہو اور جو ظالم ہو تو ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. کیا مصیبت ہے کہ اس کی طرف نگاہ ڈالے؟ وہ تو ایک شخص چلا گیا. کیا پاکستان کے لوگ سوئے ہوئے ہیں؟ گلف سویا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ سویا ہوا ہے، تو سوئے رہنے دیجیے، سوئے رہنے دیجیے، سوئے رہنے دیجیے. آپ تو نہ سوئیے، آپ تو نہ جاگیے، آپ تو نہ سوئیے. ایک فیملی ہے، اس کے 4 افراد ہیں، 3 شہید ہو گئے. افغان ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں، فیملی پلاننگ نہیں کرتے. ایک کے 6 بچے، دوسرے کے 8 بچے، ایک کے 4 بچے. کتنے ہوئے بولیں؟ 6 8 4 18 بچے. تو 3 بھائی شہید ہو گئے، ان کے 18 بچے، اور اس کے اپنے 6 بچے. 18 اور 6، ایک آدمی کے پاس 24 بچے. فقر کا عالم ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چاکلیٹس کھلائیں؟ نہیں جائز. میں 126 سے فتویٰ دیتا ہوں کہ جب تک طالبان کے پاس روٹی نہ مل جائے آپ کے لیے آئس کریم، پڈنگ، ٹرائفل، سویٹ ڈش اور چاکلیٹس کھانا جائز نہیں ہے. کھا لیجیے، کھائیں گے تو دل سخت ہو جائے گا. کھا لیں. جو بنیادی چیز ہے، میٹ کھاتے ہیں یا بیف کھاتے ہیں تو وہ مسلز کے لیے، لیکن ان سے کوئی مسل تھوڑے بنتے ہیں. آئس کریم سے مسل تھوڑا بنتے ہیں. وہ آئس کریم جو آپ نے 600 روپے کی ہیکو کی کلفہ ملتا ہے 2 لیٹر، بچوں سے کہیں آئے آپ کو کلفہ کھلائیں. پھر بچوں کو کہیں بیٹا یہ طالبان کا باکس ہے، اس میں ڈالتا. انہوں نے تمام نو کے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جتنی بھی انواع تھی اس تمام میں وہ کامیاب ہو گئے. کیوں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اب ان کا ایک حساب، ایک ان کا مقابلہ رہ گیا ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جو ہمیشہ ہی قائم رہتا ہے. وہ یہ ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ کفر کی معاشرت اور کفر کی طاقتیں اب اس میں توڑ پیدا کریں گے. جمعیت علماء اسلام پہلے 1 تھی، پھر 2 ہوئی، پھر 3 ہوئی، پھر 4 ہو گئی، پھر اس کی قوت ٹوٹ گئی. اسیر مالٹا کہتے ہیں کہ میں نے جیل کی تاریکیوں میں مسلمانوں کے تنزل کے جو وجوہات دیکھی، مہجورہ، قرآن کو پیچھے، اور دوسرا
آپس میں ناچاکی، فرقہ واریت، آپس کا توڑ، جس سے قوت کہ تمہاری ریح اکھڑ جائے گی. تو خزانہ خالی ہے. اب یہ ٹیسٹ ہے اہل ایمان کا. اشرف غنی بھاگ گیا تو تم کیوں بھاگتے ہو؟ ایک آدمی جس کے لیے جہنم اللہ نے لکھ دی ہے تو تم اس کی طرف کیوں دیکھتے ہو، جہنمی کی طرف؟ کیا تم 20 کروڑ کے عوام خزانہ نہیں بھر سکتے؟ اور وہ تم سے سفائر کے اور جنید جمشید کے برانڈز تھوڑا مانگ رہے ہیں. وہ تو بیسک کاٹن، وہ تم سے گل احمد کا کاٹن تھوڑا مانگتے، وہ تو کھدر مانگتے. کھدر بھی نہیں مانگتے، وہ تو کھانے کے لیے جس سے زندگی سروائیو کر جائے، سروائیول آف لائف، اتنا زیادہ راہ مانگتے ہیں. اور مانگتے بھی نہیں، اللہ سے کہتے ہیں. اصل میں تم بہت بے شرم ہو کہ تمہارے بھائیوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے اور تم خوب کھاتے ہو. اور اس سے زیادہ بے شرم علماء ہیں جن کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں اور وہ اس کی ریکویسٹ نہیں کرتے لوگوں سے. ایک فیملی میں ایک شخص کے ساتھ 25 بچے ہیں، 30 بچے ہیں، 40 بچے ہیں. عورتوں کا بھی حال ہے، لیکن ان پہ صبر طاری ہے. لیکن انسان ضعیف اور کمزور ہے اور فقر کی حالت طاری ہے. یہ ان کا اکنامک بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. یہ ان کا اکنامک بائیکاٹ ہے. یہ ایک بت ہے جو ان کے سامنے آ کھڑا ہے. انہوں نے تمام بتوں کو شکست دے دی. توحید کے جذبوں کے ساتھ انہوں نے تمام بتوں کو شکست دے دی. اور یہ ایک بت ہے بھوک کا، اقتصادیات کا بت، کہ یہ کسی کے آگے جھکیں. میں سلام پیش کرتا ہوں عمران خان کو کہ جس نے آج یہ بات کہی ہے کہ آپ اب کسی بڑی طاقت کے سامنے نہیں جھکیں گے. جمعیت علماء اسلام کو 5 سال ملے اور 5 سال کے بعد ہار گئے. کیا عوام کی خدمت کی؟ دلوں کو لوٹا انہوں نے. باتیں کرنی بڑی آسان ہے، داڑھی رکھنے سے سنت ادا نہیں ہوتی. سنت اخلاق نبیہ سے ادا ہوتی ہے. علماء کو چاہیے سب سے پہلے اپنے پیٹ کم کریں. جب وہ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں امامت پر تو ان کے پیٹ اس طرح میں دیکھتا ہوں تو اتنا زائد ہوتا ہے. وہ اتنے زائد پیٹ کاٹتے ہیں. روزہ رکھا کریں، روٹی کم کھایا کریں، دوسروں کو کھلایا کریں. عمرہ کو حقیر نہ سمجھا کریں. دنیا دار لوگوں کے جوتے اٹھایا کریں اور ان کو جوتے پہنایا بھی کریں تاکہ ان کے اندر جو علم کا حب جاہ اور علم کا ناز وہ ختم ہو جائے، خدمت کا جذبہ پیدا ہو جائے. مدرسے کے علماء اور طلباء کے اندر خدمت کا جذبہ ہی نہیں ہوتا. تبلیغی جماعت میں جانے سے یہ جذبے پیدا ہوتے ہیں. کسی عالم نے جمعے کے اندر طالبان کے احوال کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ یہ لوگ دراصل صرف نعرے لگا سکتے ہیں، یہ اپنی جانیں نہیں پیش کر سکتے. جانے تو علم الدین سالک پیش کرتے ہیں، اس کی داڑھی کوئی نہیں تھی. قادری پیش کرتے، اس کی بھی داڑھی نہیں تھی.
یہ پینٹ کوٹ کو تو بہت برا سمجھتے ہیں، لیکن سینوں کے کینے کو نہیں برا سمجھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی میری سنت ہے کہ میرے سینے میں کسی کا کینہ نہیں۔ آج اتنے دن گزر گئے، کسی عالم کی طرف سے طالبان کا کوئی بیان نہیں آیا، کوئی درس قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں آیا، کوئی جمعے میں اس کا تذکرہ نہیں آیا۔ اس لیے کہ یہ نفس پرست بھی ہیں اور دنیا دار بھی ہیں، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خزانہ خالی ہے۔ اب یہ اکنامک بائیکاٹ ہے۔ کئی ایسے مولوی ہیں جو پرائم منسٹر عمران خان پر اعتراض کرتے ہیں اور ان کا اپنا کریکٹر بھی بہت گندا اور غلیظ ہے، جبکہ پرائم منسٹر کا کریکٹر بہت عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ جو شخص اپنے پچھلے اعمال سے توبہ کر چکا ہو، اس کو کیا ہے آپ پچھلی زندگی کا دعویٰ دے سکتے ہیں؟ جبکہ میں ایسے مولویوں کو جانتا ہوں جو شراب بھی پیتے ہیں، جو زنا بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی وہ ممبر کو بھی سنبھالے ہوئے اور مسجد کو بھی سنبھالے ہوئے۔ میں تو عمران خان کی بہت عزت کرتا ہوں اور اپنی میں یوتھ کو ٹویٹر دوں گا اور اسے بتاؤں گا کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ اسلامک لیڈرشپ تو سوئی ہوئی ہے۔ اسلامک لیڈرشپ تو سوئی ہوئی ہے۔ مولوی مدرسے کا مال کھاتے ہیں اور عمران خان انتہائی آنیسٹ اور ڈیڈ آنیسٹ ہے۔ جب سے آیا اس نے 1 روپیہ نہیں کھایا۔ مولوی اپنے آپ کو متکبر سمجھتے ہیں، اور اس میں عاجزی ہے کہ اس نے علی حجویری ایک مزار پہ جا کے سجدہ کیا۔ اس ایک مزار پہ جو بابا فرید گنج شکر کے مزار پہ جب اس نے سجدہ کیا تو اس سے میرے قلب میں اس کی بہت عزت پیدا ہوئی۔ اس دن کے بعد میں نے اس کا احترام کرنا شروع کیا کہ وہ اللہ والوں کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ اللہ والوں کا اتنا احترام کرتا ہے۔ نواز شریف تو پاؤں پہ گر جاتا ہے اور پھر دین کی جڑیں کاٹتا ہے، پھر دین میں اٹھ جاتا ہوں، پھر دین کی جڑیں کاٹتا ہے۔ حضرت رفیع اسماعیلی صاحب دامن برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کا بہت ہی تعاون کیا، لیکن ہر جگہ پر انہوں نے دین کی جڑیں کاٹی، ہر جگہ پر انہوں نے دین کی جڑیں کاٹی۔ چاہے صحابہ کا مسئلہ ہو، ناموس صحابہ کا مسئلہ ہو۔ یہ نواز شریف کا دور ہی تھا جس میں قادری کو پھانسی دی گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ زرداری کے دور میں پھانسی نہ دی جاتی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بے نظیر کے دور میں پھانسی نہ دی جاتی۔ مولویان نواز شریف کے قدردان بالکل کوئی سینس نہیں رکھتے۔ آج طالبان کی آمد پر ان کی اصل شکل نظر آ گئی۔ جو چیز گری ہے نا وہ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا تھا اس کا گرنا، اس لیے اس کی طرف سے دھیان ہٹا دیا۔ لوہے محفوظ میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا گرنا۔ شکر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو محفوظ رکھا، بس ختم ہی بات۔ تو خزانہ خالی ہے۔
آپ کو چاہیے کہ اپنی روٹی کی مقدار کم کر دیں تاکہ پیٹ کے اوپر سے جو اوبیزٹی ہے اور جو ایڈیپوز ٹیشو ہے، جو فیٹس ہیں، اتر جائیں. اور وہ ایک روٹی جو ہے نا، اس کے پیسے ایک بگی میں ڈال دیں. اس کے اوپر لکھتے ہیں مقربین. مقربین سے مراد طالبان. سوشل میڈیا پوری تگ و دو کے ساتھ مخالفت کر رہا ہے، اور میں نہ مانوں کی رسم پر کہ شکست واضح اور اذر من الشمس سے اب نہیں مان رہا. انہیں ہی کہا جائے گا کہ مر جاؤ اپنے قیس میں. تزکیہ نفس ضروری ہے. مولوی بننا نہیں ضروری، مومن بننا ضروری ہے. کل کچھ سینے کو کینے سے پاک کرو، اللہ پہ توکل رکھو. سب سے کمزور توکل مولوی کا ہوتا ہے، اور سب سے مضبوط توکل تاجر کا ہوتا ہے. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، مولویوں دکانیں کر لو، تمہارا توکل درست ہو جائے. پھر بھی بہرحال ان مولویوں نے جانا تو جنت میں ہی ہے، اور تاجر جہنم میں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے چلے جائیں گے. بہرحال چاہیے کہ مولوی توکل سیکھیں تاجروں سے، اور تاجر مولویوں سے زکوٰۃ دینا سیکھیں. جس شخص کا یہ حال ہو کہ اس پر زیادہ یقین رکھتا ہے کہ جو اس کے پاس ہو بنسبت اس کے کہ جو اللہ کے پاس ہو، تو وہ تو مر مر کے جیتا ہے. وہ تو دن میں کتنی دفعہ مرتا ہے، کسی قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا جائے. میں نے عربوں کو دیکھا، وہ عرب جو اصل عرب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ باقی کیا بچتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ چندہ کریں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اہل خیر کو متوجہ کریں اور ان کو یہ بات بتائیں کہ خزانہ خالی ہے. کفر پوری اس تقدس ہے کہ خزانہ نہ بھرے، اور اکنامک بائیکاٹ سے مجبور ہو جائیں کہ پھر یہ ان طاقتوں سے کہ جو پہلے سے تیار ہے، جن کے کنٹینرز بنے ہوئے ہیں، ایسی طاقتیں کہ جن کے فوڈ کے کنٹینرز بنے ہوئے ہیں، اور مقربین نے ان کو اپنے پر آنے سے روک رکھا ہے. کیونکہ جب کوئی آدمی اس حالت میں کہ جس وقت وہ بہت ہی زیادہ مشقت میں اور مصیبت زدہ ہو، جب کوئی اس پر احسان کرتا ہے تو پھر قلب میں اس کے لیے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا مانگی کہ وہ شخص مجھ پہ احسان نہ کرے جو اس طرح کے بد خصلت ہو، اور مجھے اس وقت میں میری مدد کر جائے کہ میرے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہو جائیں. تو یہ معاملہ ہے کہ اگر آج وہ ذرا اشارہ کریں تو وہاں پر اشرفیاں باندھی جائیں، لیکن غیرت کی وجہ سے وہ صبر کیے ہوئے اپنے دامن حوصلے کے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کا حال ہے، اور بس یہی میرا آج کا بیان ہے کہ خزانہ خالی ہے، اس کو بھرنا ہماری ذمہ داری ہے. 600 کلومیٹر زراعت محفوظ ہو چکی ہے. ہندوستان میں صفحہ ماتم ہے، کشمیریوں کے حوصلے بلند ہیں. مودی اندر سے یقین جانیے مر چکا ہے، اور ہندوستان کے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہیں. پاکستان میں بھی مدارس کو حوصلہ ملا ہے، اہل دین کو بھی ایک نیا رخ زندگی گزارنے کا اور ایک امید کی کرن نظر آئی ہے. سیکولر عناصر کی موت واقع ہونے لگی ہے. لبرل بھی کنفیوزڈ ہیں، اور ایتھیسٹ بھی پریشان ہیں کہ سب کچھ آنن فانن کیسے ہو گیا. حقائق ایسے ہیں کہ ان کا انکار کیا نہیں جا سکتا. حقیقتیں اتنی غالب ہیں، اور سب کی سب اسپرچویلٹیز ہیں، سب کی سب مادیت کی ایسی نفی ہے، مادیت کی ایسی نفی ہے کہ بیان سے باہر ہے.
مادیت کی ایسی نفی ہے کہ بیان سے باہر ہے. آدمی ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. اب میری بات سنو، اس کو اٹھاؤ اوپر سے اور اس کو نیچے رکھو. اب لا، دوبارہ اسی سوراخ سے ڈسے جا رہے تھے. مادیت کی ایسی نفی ہے کہ بیان سے باہر ہے. اور عشق الہی کی ایسی فتح ہے، اتباع سنت کی فتح ہے، حضور کے طریقے کی فتح ہے. فاتبعونی کا عمل نمونہ آپ نے دیکھ دیا. یحببکم اللہ، وہ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ کے قلب میں رہتے ہیں. وہ مقربین کہاں رہتے ہیں؟ اللہ کے قلب میں رہتے ہیں. آپ بھی اگر آپ کفر کے گیت گائیں تو آپ بے شرم ہیں. اب بھی آپ کی بیگمات اگر نقاب نہ لیں تو آپ بے شرم ہیں. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان کیا ہے راہ کا ڈیر ہے. سالن روٹی کا مزہ تب آتا ہے جب دل میں عشق الہی نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا گھونٹ پلا دیتا ہے تو کسی چیز کی لذت نہیں آتی. تمہارے توکل کا یہ حال ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، میں عربوں کی طرف دیکھ کے کہہ رہا ہوں. پاکستان کا حال تو بہت بہتر ہے اور پاکستان کی حکومت کا حال بھی بہت بہتر ہے. اب تو جناب محترم فواد صاحب ہیں بجی، فواد چودھری صاحب بھی بہت اچھے بیانات دینے لگے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں بھی اہل حق کی محبت پیدا فرما دے. یہ عربوں کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے وہاں پر کوشر میٹ عام کر دیا اور اہل حق کا ناطقہ بند کر دیا. یہودیوں کے لیے سارے ہوٹلز بکس ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، یہ آپ کے ناخدا ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. پانی پانی کر گئی. آج عمران خان نے کہا کہ ہم اگر اب ہم کسی بڑی طاقت کے ساتھ سامنے نہیں جھکیں گے. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. جو مدینہ کی سٹیٹ ہے اس میں سب سے پہلا نظام صلاۃ ہے. امید ہے کہ عمران خان اس کو قائم کریں گے. یہ جو ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جب آپ بنایا کریں کعبہ تو ایک جگ میں ایک ٹی بیگ ڈال دیا کریں. یعنی ابھی تک کعبہ بنانے کا اگر میں کابل جاؤں تو مجھے اتنا اعلیٰ کعبہ پلائیں. آپ تو خانقاہ میں بھی مجھے کعبہ نہیں پلا سکتے. یہ اتنے بڑے کپ میں آپ نے کعبہ ڈالا ہے. یہ 200 ml سے زیادہ نہیں ہوتا. اس میں 300-350 ml میں آپ نے یہ ڈال دیا. آپ دیکھ لیجئے کعبہ تو آپ کو بنانا آتا نہیں تو آپ تلوار کیسے اٹھائیں گے. آپ بالٹی میں نا آئندہ میں جب کعبہ کہا کروں نا تو آپ ٹوٹی کھول کے بالٹی میں ٹی بیگ ڈال دیا کریں تاکہ وہ ذرا میں اچھی طرح سے پی لیا کروں. جی
کعبے کے لیے تو فنجان دیے جاتے ہیں. کہ اس دن میں نے سوچا میں اب چھوٹے کاپی خرید لوں. کیا کہ تھک گیا ہوں یار کہ بھئی یہ چائے بھی نہیں ہے اور یہ وہ کالی ٹی بھی نہیں ہے. کالی ٹی بھی اتنی نہیں پی جاتی اور ایک ٹی بیگ ڈالنا ہے تو 200 ml اس نے لکھا ہوتا ہے. ہاں مولوی کو کعوہ بنانا آتا ہے. مولوی کو سب سے اعلیٰ چیز نا 2 آتی ہیں. ایک بیوی بہت اچھی رکھتے ہیں, ایک کھانا بہت اچھا کھاتے ہیں. یہ 2 کام ان کو بہت اچھے آتے ہیں اور وزن کا ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. اچھا چلیں یہ بات ختم ہو گئی. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ عمران خان یہ میسیج دیتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, چوروں کو پکڑتا ہوں, چور پکڑے نہیں چاہتے, اور جن کو میں چور کہتا ہوں ان کو لوگ چور مانتے نہیں ہیں. میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں, تمام شہر نے پہنے ہو دستانے. لوگ تمہیں لوٹ کر لے گئے. وہ کہتے ہیں چور چاہیے چور, اس لیے کہ ہمارا چولہا چلتا ہے چوروں کے ساتھ. یہ تمہارا معیار ہے چولہے کا. تم چوروں کے ساتھ چولہا چلانا چاہتے ہو اور صحابہ کا فقر تمہیں بہت ناپسند ہے, اور تم جہنم کو جنت پر ترجیح دیتے ہو. میں امیر المومنین کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ اگر کسی پہاڑ میں کسی نہر کے کنارے کوئی شخص بھوکا مر جائے تو آن دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت کے روز, I will be accountable, میں اکاؤنٹیبل ہوں گا, میں جواب دہ ہوں گا. سبحان اللہ, عمر بن عبدالعزیز کا دور لوٹ آیا اور تم جانتے ہی نہیں ہو. تم سوئے ہوئے ہو, تم شہوت پرست ہو, تم عورت پرست ہو, تم حسن پرست ہو, تمہیں لذات کی عادت ہے, تم سست ہو, تمہیں اپنے آبا سے کیا نسبت. کس قدر تم پہ گراں صبحوں کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے اور نیند تمہیں پیاری ہے. تبا آزاد پہ قید رمضاں باری ہے, تمہیں کو یہی آئین وفاداری ہے. وہ علم کے موتی, کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھوں ان کو یورپ میں تو جی ہوتا ہے سی پارا. تمہارا میراث کوئی اور لے گئے, انہوں نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ کام کیا اور جانیں قربان کی, اور تمہیں دنیا کا آرام دیا اور تم انہیں اسلام بھی نہ دے سکے. تم مجرم اور روز قیامت کفار کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاؤ گے. یا اللہ, ہم نے انہیں ٹوئٹاز دی, گاڑیاں دی, مرسڈیزیں دی, گڑیاں دی, پول دیے, ان کو مارتے تھی, سائنس ٹیکنالوجی دی, سیپٹران ہماری کھایا کرتے تھے, اور یہ گلوکوسامین ہماری لیا کرتے تھے, اور ڈرپیں ہماری لگایا کرتے تھے, اور یہ آگومنٹین ہماری کھایا کرتے تھے, اور یہ بلڈ پریشر کی دوائیاں ہماری کھایا کرتے تھے, اور اس کے بدلے میں اللہ انہوں نے ہمیں اسلام کا الف بھی نہیں دیا. اللہ ان کو بھی پکڑیے. یہ ہمارے یہاں کے شراب پیا کرتے تھے, وہاں لوگ ان کے کریکٹر کو دیکھ کے اسلام سے نفرت کرتے تھے. وہ اسلام سے پیار کرتے تھے کہ قرآن کے اندر ہے, وہ قرآن کو پیار کرتے تھے, لیکن قرآن کے اندر جس اسلام کا ذکر ہے ان کی زندگیوں میں نہ دیکھ کے قرآن سے بھی دور جاتے تھے, ان سے بھی. اگر ابھی میں نہ آتا تو آپ چوتھی نعت سن رہے ہوتے. میں نے کہا آپ کو میں اپنی نعت سناؤں.
میرا حال یہ ہے کہ آپ کے اپنا حال بھی سناؤ. تو میرا حال یہ ہے، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. چشم حقیقت کھول اس عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. فقیران آئے صدا کر چلو، میاں خوش رہو. ہم فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو. ہم دعا کر چلے. اور یہ عرض کرتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر، عبدالخالق تحدیث نعمت کے طور پر، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اس عہد کو بھی ہم وفا کر چلے. جو تجھ بن نہ جینے کو، آپ گواہی دیجئے گا، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، اس عہد کو بھی ہم وفا کر چلے. فقیران آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو. ہم دعا کر چلے. اللہ 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 ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ بات کسی کو معلوم نہیں مومن. قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا
सिमट कर पहाड़ उनकी हिब्बत से राही। मुझे ये हुक्म है कि मैं तालिबान को बयान करूं, मुझे हुक्म हुआ है। दो नीम उनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हिब्बत से राही। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज़्ज़ते आशनाई। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, इस अहद को भी वफा कर चले। फकीरान आए दुआ कर चले, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता, न बन अपना तो बन। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नोमीदी। मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। पानी पानी कर गई मुझको, पानी पानी कर गई मुझको। कलंदर की ये बात तू चुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे जितने भी मेहमान हैं सबको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। जितने बच्चे हैं इनके सीनों में कुरान का नूर दाखिल फरमा। हमारे तमाम अहबाब को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। तालिबान का ख़जाना भर दीजिए। अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा। कश्मीरियों को अल्लाह आज़ादी नसीब फरमा। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमें अपना इश्क और अपनी मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह सीनों के अंदर से गफलतें दूर फरमा, सीनों के अंदर से सुस्ती और बेतवज्जी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहिसी को दूर फरमा। अपने मुकुल बंदों की साफ में शामिल फरमा। हमारे जितने अहबाब हैं इनके क़ुलूब में हदायत का नूर दाखिल फरमा। किसी एक को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महरूम ना फरमा। और जो बच्चे इर्तिज़ा के साथ आ जाते हैं उनके क़ुलूब को भी कुरान और ज़िक्र के नूर से मुनव्वर फरमा। इर्तिज़ा का कल्ब भी अल्लाह इश्क़ इलाही से मामूर फरमा। इश्क़ इलाही आतिश इश्क़ से अल्लाह, इश्क़ इलाही से इसके कल्ब को अल्लाह जिला बख्श दे और नूरानी अता फरमा दे।
اور فرحان شہزاد کو شفا عطا فرما، ہمارے عبدالخالق صاحب کے والد صاحب کو کامل شفا عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو بھی شفا، سجاد سکھیرا کو شفا عطا فرما، عبد المجید کو شفا عطا فرما۔ اللہ رب العزت جتنے بھی بچے ہیں یہاں پر عشق الہی سے معمور ہیں، ان کو اللہ اپنے مقربین میں شامل فرما، حافظ قرآن بھی بنا اور عالم دین بھی بنا اور طالب علم بھی بنا اور مجاہدین بھی بنا اور جذبہ جہاد بھی نصیب فرما۔ رب خیر فرحم اللہ رب العزت ہمارے محترم اسپیکر صاحب نے، پرویز الہی صاحب نے یہ قرآن کی جو تعلیم قرآن ہے اس کو لازم قرار دے دیا، بڑی مخالفتوں کے باوجود اس پہ کامیاب ہو گئے، ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ اللہ قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔